21ویں آیت سورۃ النور کی تیسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آیات کریمہ ہیں ان کا ایک رکوع کا ترجمہ ہو گیا اور ایک کا باقی ہے، یہ رکوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، یعنی اس کی پڑھائی ہوئی پٹی کو یاد نہ کرو، اس کی باتیں، اس کے اعمال۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک وہ تو دعوت دیتا ہے بے حیائی اور برائی کی۔ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بے حیا بنے گا، گمراہ بنے گا۔ یہ بے گناہ لوگوں پر الزامات لگانا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا۔ یہ چوتھی دفعہ آیا اس موقع پر۔ ما زکا منکم من احد ابدا، نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک بناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، وہ دعائیں بھی سنتا ہے، کون پاک ہونے کی دعا کرتا ہے، جانتا ہے کس میں طلب ہے، کتنی طلب ہے۔ تو پہلے لوگ جو ہے مشرک گناہگار سے اللہ نے توفیق دی پاک بنے، تو اب وہ پاک لوگوں پر الزامات نہ لگائیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، درجے والے اور دولت والے قسم نہ کھائیں تم میں سے۔ دو لفظ ہے، فضل کا معنی درجہ، روحانی درجہ، اور سعت کا معنی مالی گنجائش۔ یہ مشہور بات ہے کہ جب یہ آیتیں آئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اور کچھ اور لوگوں نے جن کا نام ظاہر نہیں ہے مشہور روایتوں میں، لیکن تھے کئی، انہوں نے وہ جو الزام لگانے میں شامل تھے ان پر خرچ کرنے والوں نے کہا انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، آئندہ ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر کی تو بیٹی کا مسئلہ تھا اور وہ ان کا رشتہ دار تھا مصطح، اور اس کے سارے اخراجات مدت سے دے رہے تھے، تو فرمایا کہ انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، نیکی کرتے رہو۔ اور یہ لفظ آتا ہے آگے کہ معاف کریں، کیا تم اللہ کی بخشش کو نہیں پسند کرتے؟ تو ابوبکر صدیق نے سن کر کہا کہ بلا انی احب ان یغفر اللہ لی، اور پہلے کہا تھا کبھی خرچہ نہیں دوں گا، پھر فرمایا کہ کچھ بھی مجھ سے ہو سکی نیکی تو نہیں روکوں گا، پھر حسب دستور جاری کر دیا۔ یہ قرآن پر عمل تھا، ورنہ ان کو تو ذاتی طور پر یعنی بیٹی کے حوالے سے صدمہ پہنچا تھا اور بڑی پریشان ہوئے تھے۔
أن يؤتوا أولي القربى کہ وہ دیں رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والوں کو۔ یہ تینوں باتیں اس مستح میں تھیں، وہ ابو بکر صدیق کا خالہ زاد بھائی تھا اور مسکین بھی تھا اور مہاجر بھی تھا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا معاف کریں اور درگزر کریں۔ وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اللہ غفور الرحیم اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہاں یہ دو لفظ میں نے کہا تھا نا، فضل اور سعد، دو لفظ ہیں، تو یعنی اس میں ابو بکر صدیق کے درجے کا بھی ذکر ہے، دولت کا بھی ذکر ہے۔ شیعہ حضرات دونوں کا ایک ہی معنی کرتے ہیں، یعنی مالدار، فضیلت کے تو قائل نہیں، حالانکہ الگ بالکل واضح لفظ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ الزام لگاتے ہیں بے گناہ بے خبر عورتوں پر، بے خبر گناہ سے بے خبر، المؤمنات جو ایماندار ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجی جائے گی، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ کب ہوگی سزا بڑی؟ یوم تشہد علیہم، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم ان کی زبانیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون ان کے اعمال کے بارے میں۔ یہاں تو یہ ہیں تین لفظ، اور صورتوں میں بھی یہ ہے کہ جلودہم کھالیں بھی گواہی دیں گی، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو اپنے اعضاء جب وہ کہیں گے گناہگار کہ ہم کی یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کی گواہی کو نہیں مانتے، تو کہا اگر اللہ تعالیٰ زبان کو روک دے گا اور باقی اعضاء کو کہے گا بتاؤ، تو سب کچھ بتائیں گے، اپنے اعضاء پھر لاجواب ہو جائیں گے۔ یہاں زبان کا بھی آتا ہے، زبان بھی بولے گی۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن پورا پورا دے دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق، اس کا صحیح، ان کا صحیح صحیح بدلہ، یہاں دین کا معنی بدلہ ہے، کہیں دین کا معنی ملت ہوتا ہے اور کہیں دین کا معنی تابعداری ہوتا ہے، کہیں یہاں بدلہ مراد مالک یوم الدین والا معنی ہے یہاں۔ وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت ہے اور واضح کرنے والا ہے، فرضی چیز نہیں ہے، اللہ حقیقت ہے، ثابت بالدلائل ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں نے مواعظ میں سنا ہے لوگوں سے، لکھا ہوا پڑھا ہے کہ کہتے ہیں امام رازی جو بڑا اس کی تفسیر جو ہے عقلی دلائل سے بھری ہوئی ہے، کہتے ہیں امام رازی کی وفات کے وقت شیطان آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی موجود ہونے اور ایک ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو رد کر دیا، دوسری تیسری چوتھی 100 دلائل پیش کیے رازی نے، لیکن شیطان نے سب کو رد کر دیا۔ تو اچانک جو ہے وہ غشی سی آئی اور پیر جو ہے ان کا مرشد وہ جو ہے وہ نظر آیا، اور اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں سر کھپاتا ہے، اس کو کہہ دے کہ میرا رب بغیر دلیل کے موجود ہے اور ایک ہے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا شیطان بھاگ گیا۔ یہ اتنی غلط بات ہے کہ میں نے ویسے سنا دی آپ کو، حالانکہ لکھی ہوئی ہے۔ بھائی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بغیر دلیل کے موجود ہے اور ایک ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وجود پر جتنے دلائل ہیں کسی اور چیز پر ہے ہی نہیں، یہ کہنا کہ بغیر دلیل الحق ثابت بالدلائل، جتنے دلائل اللہ کے وجود کے ہیں وحدانیت کے قرآن پر ہوگا۔ اچھا یہ ہے مشہور آیت اس واقعے میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ان کے 3-4 معنی ہیں مشہور، یہاں جو معنی واقعے کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ
گندی عورتیں، ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک یعنی مرد یہ تاکید کے لیے اس کو ذرا الٹا دیا، والطیبات للطیبین، والطیبات للطیبین، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، نیک عورتیں نیک، والطیبون للطیبات، والطیبون اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، نیک مرد نیک یہ معنی مشہور ہے۔ 3-4 معنی اور بھی ہیں، مثال کے طور پر ایک میں اور سناتا ہوں۔ گندی عادتیں گندے لوگوں کو زیب دیتی ہیں، اور گندے لوگ گندی عادتوں کے لیے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کا پھر الٹ، پاک عادتیں پاک اعمال پاک لوگوں کے لیے زیب دیتے ہیں، اور پاک لوگ پاک اعمال کے لیے ہیں۔ 2-3 اور بھی ہیں۔ یہ پہلا معنی، یعنی یہ دیکھو نا کہ وہ بیٹی کس کی ہے، حضرت عائشہ صدیق کی، جس کی ایمان سے پہلے بھی نہ کبھی شراب پیا اور نہ کبھی بت پرستی کی، اور اتنا لوگوں کا اعتماد تھا، ان کو لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اور اب بیوی کس کی ہے، خاتم النبیین کی، تو اس کے بارے میں سوچنا کہ وہ اس طرح کے اعمال کے اندر ملوث ہوگی، یہ تو بالکل جو ہے یعنی ایک عادت کے خلاف ہے۔ جیسے پہلے کہا تھا نا کہ زانی اور زانیہ آپس میں ان کا تعلق ہوتا ہے، نکاح پسند کرتے ہیں، تو نبی ہو معصوم امام المعصومین اور بیوی ایسی ویسی ہو جیسے تم نے کہا، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون، ایسے لوگوں کے الزامات سے بری الذمہ ہے۔ ایسے لوگوں کے الزامات سے بری جو ہوئی، لوگ الزامات لگاتے ہیں ان کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے براءت عائشہ، جس وہ اس مبرؤون لفظ سے ہے۔ اچھا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، اگر چھوٹے موٹے اور کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بخشش ہے، رزق کریم، عزت والا رزق ہے۔ عزت والا رزق قرآن میں جنت کو کہا گیا ہے، جنت کے رزق کو رزق کریم، کہ جہاں بالکل جو ہے نہ محنت کرنی پڑے گی اور نہ وہاں کوئی عمل کی ضرورت ہوگی، بس جو دنیا میں کیا اسی کی صلے میں ملے گا، اعزاز اکرام کے ساتھ۔ یہ ہے واقعہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، اللہ نے تجھے بے گناہ کہہ دیا۔ تو والدین موجود تھے پاس، تو انہوں نے کہا کہ شکریہ ادا کرو حضور کا۔ حضرت عائشہ نے کہا، نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، تم 1 مہینے تک سنتے رہے، تم نے تو جواب دیا نہیں، یہ تو اللہ نے میری پاکی بیان کی، تو میں اللہ کا شکر۔ تو یہ ناز کی بات ہے، ناز کے لیے پہلے نیاز، عاجزی وہ ہونی چاہیے، ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ ایسی بات کریں۔ تو انہوں نے غصے میں تھی، تو انہوں نے کہا میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اچھا، اور مولانا روم کہتے ہیں نا، ناز را روئے بباید ہم چو ورد، ناز کے لیے سرخ گلاب کی طرح چہرہ خوبصورت چاہیے، چوں نہ داری نزد بدخوئی مگر، جب تیرے پاس کمال نہیں ہے تو ناز کرنے کے لیے بد اخلاقی نہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اے آمنوا، مومنو، اے مومنو، لا تتبعوا خطوات لا الشیطان، تتبعوا خطوات الشیطان، مت چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ مت چلو شیطان کے نقش قدم۔ وہ ہے نا سورہ بقرہ میں، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات، اسلام کے علاوہ جو بھی ہے اس کے مقابلے میں وہ شیطانی رستہ ہے۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، جو بھی شیطان کے نقش فإنہ قدم پر یأمر بالفحشاء والمنکر، فإنه يأمر وہ تو بے بالفحشاء، حیائی اور برائیوں کی تلقین کرتا ہے۔ والحیاء ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، ولولا فضل اللہ اللہ علیکم، تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و ما رحمت زکا منکم من احد ابدا، ما زکا من نہ احد، پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی، نہ پاک ہوتا، اگر کسی کو ایمان نصیب ہوا، کسی کو نیکی نصیب ہوئی، تقوی اللہ کے فضل سے ہوا، رحمت سے ہوا، اپنا کمال نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ولکن اللہ یزکی من یشاء، ولکن اللہ اللہ، تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ پاک، سمیع علیم، اللہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ دوست چلے جائیں گے، آگے آیت آتی ہے
کہ یعنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ قریب آتی ہے. تو یہ اس کی طرف اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف. اس نے باندیاں بٹھائی ہوئی تھیں، وہ لوگوں سے بدکاری کرا کر پیسے کما کر عبداللہ کو دیتی تھیں. یعنی اپنا حال تو یہ ہے کہ بدکاری کے پیسوں سے پلتا ہے اور الزام لگاتا ہے نبی کی بیوی پر. تو یہ آگے قریب آیت آتی ہے. تو کہتے ہیں نا اتنی نہ بڑا پاک یہ داما کی حکایت. ہاں جی، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کر دیکھو نا. تم کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک بنایا تو ان پاکوں کے اوپر تم چھینٹے اڑاتے ہو گندے. ولا یعتلی، نہ قسم کھائیں. اولو الفضل منکم والسعہ، اولو الفضل منکم والسعہ، روحانی درجے والے اور دولت والے. روحانی درجے والے اور دولت ان والے. یؤتوا اولی القربى، ان یؤتوا اولی القربى، کہ وہ دیں رشتہ داروں کہ کو. وہ دے رشتہ داروں کو. والمساکین، والمساکین، مسکینوں کو. مسکینوں کو. والمہاجرین فی سبیل اللہ، والمہاجرین، اور اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والوں کو. اللہ کی رضا کے لیے. ولیعفوا ولیصفحوا، ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کریں اور درگزر کریں. معاف کریں اور الا تحبون، اللہ کیا تم نہیں پسند کرتے کیا تم نہیں پسند ان یغفر اللہ لکم، ان یغفر اللہ کہ تمہیں اللہ بخشے. تمہیں اللہ بخشے. اللہ غفور رحیم، اللہ اللہ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے اللہ والا. تعالیٰ بہت بخشنے ان الذین یرمون، والا. جو لوگ الزام لگاتے ہیں جو لوگ الزام المحسنات، بے گناہ عورتوں پر. بے گناہ الغافلات، الغافلات، جو بے خبر ہیں گناہ جو سے. بے خبر ہیں. المؤمنات، جو المؤمنات، ایمان والی ہیں. ایمان لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا ان پر دنیا آخرت میں لعنت بھیجی جائے گی. دنیا آخرت میں یعنی وہ الزام لگانے والوں. ولہم عذاب عظیم، ولہم عذاب ان کے لیے بڑی سزا ہوگی. ان کے لیے بڑی سزا. کب ہوگی؟ یوم تشہد علیہم، یوم تشہد جس دن علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے. جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. السنتہم، السنتہم، ان کی زبانیں. ان کی زبانیں. وایدیہم، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ. ان کے ہاتھ. وارجلہم، وارجلہم، اور ان کے پاؤں. ان کے پاؤں. بما کانوا یعملون، بما کانوا یعملون، ان کی کرتوتوں کے بارے ان کی میں. کرتوتوں یوم کے بارے اذن، یوم اس دن. یوفیہم اللہ، یوفیہم ان کو پورا دے دے گا اللہ. ان کو پورا دے دے گا. دینہم الحق، دینہم ان الحق، کا بدلہ صحیح، ان کا بدلہ صحیح. انصافا. ویعلمون، ویعلمون، اور وہ جان لیں گے. اور وہ جان لیں گے. ان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ. بے شک هو اللہ، الحق المبین، والحق وہ المبین، حقیقت ہے اور حق باطل کو واضح کرنے والا ہے. حقیقت ہے اور بات بات کرنے والا. الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے مناسب ہیں. گندی عورتیں کرتے ہیں. والخبیثون للخبیثات، الخبیثون، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے مناسب ناپاک ہیں. مرد ناپاک والطیبات للطیبین، والطیبات، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے مناسب ہیں. پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. والطیبون للطیبات، والطیبون، اور پاک مرد پاک عورتوں کے مناسب پاک ہیں. مرد پاک عورتوں کے لیے مناسب. ہاں، حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی کو یہی کہا تھا نا کہ وہ بیوی کس کی ہے. کیا تو ایسا اگر تو رہ جاتی قافلے کے پیچھے تو تو ایسے عمل کو برداشت کرتی. تو جب تو نہیں برداشت کر سکتی تو وہ تو نبی کی بیوی ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون، ایسے لوگ بے پاک ہیں ان لوگوں کے الزامات سے. ایسے لوگ پاک ہیں. لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. ان کے لیے بخشش، ورزق کریم، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا. اور رزق ہے عزت والا. کہتے ہیں کسی خلیفہ کی موجودگی میں کوئی عیسائی تھا، تو اس نے کہا کہ وہ تمہاری نبی کی بیوی پر جو الزام لگا تھا تھوڑا سا اس کی وضاحت کرو. تو ایک عالم بیٹھا تھا، اس نے اشارہ کیا کہ بتاؤ اس کو. کہا کہ جی 2 خواتین پر الزام لگا، ایک حضرت مریم پر اور ایک حضرت عائشہ پر. تو حضرت مریم کی صفائی تو اس کے بیٹے نے پیش کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو عائشہ تھی اس کی صفائی اللہ نے پیش کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم کے پاس بچہ بھی تھا، عائشہ کے پاس بچہ نہیں تھا. مطلب ہے الزام لگانے کی وہ لوگوں نے کہا تھا نا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی تھی، تو اس کے پاس ایک کوئی ان کو بات کرنے کا موقع تو تھا. حضرت عائشہ کو تو کوئی علامت بھی کوئی نہیں تھی.